السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوشگوار اور پرسکون خاندان کی بنیاد شوہر اور بیوی کی مضبوط اور محبت بھری رشتے پر ہوتی ہے۔ اسلام نے جہاں شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی سخت تاکید کی ہے، وہاں بیوی کے لیے بھی شوہر کی فرمانبرداری اور اس کے احترام کو جنت کا راستہ بتایا ہے۔ لیکن افسوس، بعض اوقات نادانی، غصے یا لاپرواہی میں زبان سے نکلے ہوئے کچھ جملے ایک عورت کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 جملوں کا ذکر کریں گے جو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو طعنے یا نافرمانی کے طور پر بولتی ہے تو وہ اپنی عاقبت خراب کر بیٹھتی ہے۔ ان باتوں کو غور سے سنیے گا تاکہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں اور اپنے گھر کو جہنم کے بجائے جنت کا نمونہ بنا سکیں۔ پہلا اور سب سے خطرناک جملہ جو اکثر عورتیں غصے میں آ کر بول دیتی ہے وہ ہے، تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس جملے کی سخت مذمت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ دوسرا جملہ جو شوہر کے دل کو چیر کر دیتا ہے اور رشتے کی برکت ختم کرتا ہے وہ ہے، کاش میری شادی تم سے نہ ہوئی ہوتی، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ یہ جملہ نہ صرف شوہر کی توہین ہے بلکہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ شادی 2 دلوں کا وہ بندھن ہے جسے اللہ نے جوڑا ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے تو شوہر کے دل میں محبت کی جگہ نفرت اور دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، زبان کا تیر جسم کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ایسی بد زبانی عورت کو گنہگار بناتی ہے۔ تیسرا جملہ، فلاں کے شوہر کو دیکھو وہ اپنی بیوی کو کہاں گھماتا ہے، کیا کچھ لا کر دیتا ہے اور ایک تم ہو۔ یعنی شوہر کا کسی دوسرے مرد سے موازنہ کرنا کسی بھی مرد کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کا موازنہ دوسرے مردوں کی دولت، گاڑی یا طرز زندگی سے کرے۔ اسلام ہمیں قناعت پسندی سکھاتا ہے۔ شوہر کی کمائی جتنی بھی ہو اس پر راضی رہنا ایک صالحہ عورت کی نشانی ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کو دوسروں سے کم تر دکھاتی ہے تو آپ اس کی عزت نفس کو کچل دیتی ہے، اور جس گھر سے شوہر کی عزت چلی جائے وہاں سے برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ چوتھا جملہ جو طلاق اور علیحدگی کی بنیاد بنتا ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے محتاج نہیں ہوں، اپنے باپ کے گھر جا کر بیٹھ سکتی ہوں یا خود کما سکتی ہوں۔ تکبر اور غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جب ایک بیوی اپنے مالی طور پر مستحکم ہونے کا یا اپنے میکے کے امیر ہونے کا روپ شوہر پر جاڑتی ہے تو وہ اس اقوام سربراہ کے مرتبے کو چیلنج کرتی ہے جو اللہ نے شوہر کو دیا ہے۔ رشتہ محبت اور عاجزی سے چلتا ہے، دھمکیوں اور تکبر سے نہیں۔ یاد رکھیں، اپنے شوہروں کو یہ احساس دلانا کہ وہ آپ کی زندگی میں فالتو ہے ایک بدترین رویہ ہے۔ پانچواں اور آخری جملہ جو شوہر کے والدین یا بہن بھائیوں کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا، جیسے تمہارا خاندان ہی بدتمیز ہے یا تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ ایک مرد اپنے خلاف باتیں شاید برداشت کر لے لیکن اپنے والدین کی توہین وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شوہر کے والدین کو نشانہ بنانا براہ راست شوہر کی غیرت اور اس کی تربیت پر حملہ ہے۔ اسلام ہمیں بڑوں کے احترام کا درس دیتا ہے۔ شوہر کے رشتہ داروں کی برائی کر کے آپ شوہر کے دل میں اپنے لیے نفرت کا بیج بو دیتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام بہنوں کو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے، زبان کی حفاظت کرنے اور اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔